مزدور فیل کر رہا ہے، سیلری طبقے والا فیل کر رہا ہے، حکومت، عوام سب اس کو فیل کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں انقلابی اقدامات اور صحیح فیصلوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ہنی مون ٹائم ہمارا اور ہو گیا ہے، ملک کی سروائیول کا مسئلہ ہے، ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے۔ بہت زیادہ دیر پہلے کی تاریخ نہیں ہے، رشیا جیسا مضبوط ملک، جوہری طاقت رکھنے والا ملک، اکانومک کرائسس کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ خاکم بدہن ہمیں اس ملک میں آج اچھے اور صحیح فیصلے اور درست سمت کی ضرورت ہے، جس سے ہم اس ملک کو بچا بھی سکتے ہیں، آگے چلا بھی سکتے ہیں، اور اپنی قوم کو امید اور ان کی امید کو واپس لا سکتے ہیں۔ اس اکانومک کرائسس کا پورا یہ جو منبع ہے، مجموعہ ہے، اگر اس پہ ہم کمپلیٹ بات کریں گے تو بہت ٹائم چاہیے۔ آج ہم نے آپ کو جس حوالے سے زحمت دی ہے اس کا صرف ایک حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے پاکستان میں یہ جو پاور سیکٹر ہے، اس کا جو کرائسس ہے، یہ جو بجلی کا کرائسس ہے، یہ آپ کے سامنے اہم کی ہم اپنی گزارشات حکومت وقت اور فیصلہ کرنے والوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہے اور اپنا موقف رکھنا چاہتی ہے۔ کیوں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، اس کو ہم نے کیوں اکانومی سے شروع کر کے اس پاور تھیفٹ کی بات کر رہے ہیں، پاور کی بات کر رہے ہیں، پاور کرائسس کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری اکانومی کا جو سب سے بڑا زخم ہے، جو بلیڈ کر رہا ہے پوری اکانومی کو، وہ پاکستان میں پاور کرائسس ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ اس سال کا کہ حکومت کے اپنے نمبرز ہیں کہ صرف اس سال جو پاور سیکٹر میں جو لاسز ہیں، جس میں لائن لاسز، ڈسٹریبیوشن لاسز اور چوری، وہ صرف 600 ارب روپے ہیں اس سال۔ اس سال 600 ارب روپے کا نقصان ہے، 2023-24 کو 600 ارب روپے کا، جو ہم نے گردشی قرضے ان پاور کمپنیز کو ادا کر رہے ہیں۔ وہ 1700 ارب روپے بھی ہم قرضدار ہیں ان سے، پاور کمپنیز کے۔ یہ 1700 ارب روپے کتنے ہیں؟ 1.7 ٹریلین۔ سوری، میں اس میں 2.63 ٹریلین، 2600 ارب روپے کہ ہمارے اوپر گردشی قرضے ہیں۔ 2600 ارب روپے کے ہم پر گردشی قرضے ہیں، اور 600 ارب روپے کا اس سال نقصان ہے۔ یہ میرے نمبر نہیں ہے۔ پھر ہمیں جو اس سال ان پاور کمپنیز کو پیسے ہم نے دینے ہیں، وہ ہے 1700 ارب روپے اس سال، ایک سال میں 1700 ارب روپے صرف گردشی قرضے دینے ان پاور کمپنیز کو۔ ٹوٹل نقصان آپ کو بتا دیا، ٹوٹل گردشی قرضہ ان پاور کمپنیز کا 2600 ارب روپے، 2.63 ٹریلین ہے۔ اس سال کا نقصان 600 ارب روپے۔ اس سال جو ہم نے پاور کمپنیز کو پیسے دینے ہیں وہ 1700 ارب روپے، 1.7 ٹریلین، 1700 ارب روپے۔ 1700 ارب روپے جو اس سال دینے، وہ کتنے پیسے ہیں؟ ہم نے پورے ملک کی ڈیولپمنٹ، جس کو پی ایس ڈی پی کہتے ہیں آپ، اس کے لیے صرف 1400 ارب روپے رکھے ہیں۔ پورے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے بجٹ میں 1400 ارب روپے ہیں، اور ہم صرف پاور کمپنیز کو جو ہے وہ 1700 ارب روپے دیں گے۔ یہ اتنا بڑا پیسہ ہے۔ صرف آپ کو کمپیریزن اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم اس کا اندازہ لگا سکیں۔ اب یہ سچویشن ہے
ہماری نمبرز پہ یہ سچویشن ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس زخم کو صحیح کیے بغیر ہماری پاکستان کی اکانومی کا یہ جسم جو ہے وہ نشوونما نہیں پائے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس پاکستان کی اکانومی کا سب سے بڑا زخم اس پاور سیکٹر کی یہ تمام یہ مس مینجمنٹ اور یہ لاسز ہیں. اس کو اس خون کو روکے بغیر یہ اکانومی نہیں ٹھیک ہو پائے گی. آئیے میں آپ کو ایک پاکستان کے لوگوں کو، عام سمجھنے والے لوگوں کو ایک اپنی آسان کر کے آپ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں. پاکستان میں سے اس پاور سیکٹر کا ایشو کیا ہے؟ بجلی کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا بجلی موجود نہیں ہے اس لیے لوگوں کو نہیں مل رہی؟ نہیں، آج پاکستان میں ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہے. آج پاکستان میں آفیشلی ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہے. اتنی بجلی موجود ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ دے سکتے ہیں، لیکن لوڈ شیڈنگ ہے 18 گھنٹے. کیوں؟ کیونکہ ہماری حکومت کی جو کمپنیز ہیں، یہ جو ڈسکوز ہیں، یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ان کے پاس جو لاس ہے، جو میں نے آپ کو بتایا 600 ارب روپے اس سال کا لاس ہے، جس میں چوری شامل ہے، لائن لاسز شامل ہیں اور ڈسٹریبیوشن لاسز شامل ہیں. اس لاس کو کور کرنے کا انہوں نے جو طریقہ کار نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ جب زیادہ بجلی دیتے ہیں تو زیادہ چوری ہوتی ہے اور زیادہ لاسز ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس کا طریقہ کار یہ نکالا ہے کہ بھائی بجلی ہی کم دو، پیداوار کم کر دو، تو بجلی کی چوری لاسز کم کرنے کے لیے پیداوار کم کر دو تاکہ لائن لاسز کم ہو جائیں گے اور تھیفٹ کم ہو جائے گی. بجائے اس کے کہ چوری روکے، لائن لاسز صحیح کرے، نہیں، بجلی بنانا کم کر دو، بجلی دینا کم کر دو، تو لوڈ شیڈنگ کر دو 12 گھنٹے 18 گھنٹے. نا اگر تو صرف مسئلہ یہاں تک ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب آپ یہ بجلی بنانا کم کرتے ہیں تو وہ جو آئی پی پی جو بجلی بنانے والی کمپنی سے آپ کا معاہدہ ہے، ان سے آپ نے ساری حکومتوں نے ایک معاہدہ کر رکھا ہے کہ فرض کریں کہ آپ سے ایک کمپنی جو کہ باہر سے آئی، اس کو 100 میگا وولٹ فرض کریں مثال کے طور پر بنانا ہے، اور اگر آپ نے اس کی پیداوار 100 میگا وولٹ سے کم کر کے 50 میگا وولٹ کر دی ہے، تو آپ نے حکومت پاکستان نے ایک معاہدہ سائن کر رکھا ہے کہ وہ جو بجلی نہیں بنائیں گے اس کے پیسے بھی ان کو دیے جائیں گے. وہ جو بجلی نہیں بنائیں گے اس کو کہتے ہیں کیپیسٹی چارجز. وہ بجلی جو 50 میگا وولٹ نہیں بنا رہے، حکومت نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، یہ معاہدہ ہے کہ وہ بجلی کے پیسے اور نہیں بنانے والی کمپنیز کو دیں گے، اور وہ بھی ڈالر میں پے کریں گے، آج کے پاکستانی روپیز میں نہیں، وہ ڈالر میں اس کی پیمنٹ ہے. تو آپ اپنے لاسز کو بچانے کے لیے بجلی کی پیداوار کم کر رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، بجلی کی پیداوار کم کر رہے ہیں. تو جہاں بجلی جو پاور اسٹیشن میں بجلی کم پیدا ہو رہی ہے، تو اس کی جو کم پیداوار ہے اس پیسے کو بھی حکومت ہی پے کر رہی ہے. اور یہ سارا پیسہ کہیں کسی فرد کے جیب سے جا رہا ہے، کسی حکومت کے اپنے پیسوں سے جا رہی ہے. سارا لاس جو ہے، یہ 600 ارب روپے کا لاس، لائن لاسز، یہ ٹرانسمیشن لاسز اور یہ کیپیسٹی چارجز کے سارے پیسے، یہ سب جمع کر کے صارفین کون پے کر رہا ہے؟ وہ جو بل دے رہا ہے. کون پے کر رہا ہے؟ وہ جو بل دے رہا ہے. وہ جو بل دے رہا ہے وہ پے کر رہا ہے یہ سارے چارجز. تو اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک مثال کے طور پر کسی دکان پر کوئی ڈکیت آیا، وہ ڈکیتی ڈال کر چلا گیا. اب دکاندار جو ہے اس چور، اس ڈکیت کے پیچھے جانے کے بجائے، ایف آئی آر کٹوانے کے بجائے، اس کو پکڑنے کے بجائے اگلے کسٹمر کا انتظار کر رہا ہے کہ اب خریدار کون آتا ہے. جو اگلا کسٹمر آیا اس سے وہ پیسے بھی لے گئے جو چور چوری کر کے گیا یا ڈکیت
ڈکیتی کر کے گیا. یہ ہو رہا ہے پاکستان میں, یہ مینجمنٹ ہو رہی ہے. یہ نہیں چلے گی, اب نہیں چلے گی, ختم ہو گئی کہانی. لوگوں کی برداشت سے باہر ہو گیا مسئلہ تھا. یہ نہیں چلے گا یہ نظام. یہ میں نے آپ کو عام زبان میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, عام زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چل رہا. آج ہر اچھا خاصا سفید پوش آدمی جو کوئی بل دینے والا ہے وہ بل دینے سے قاصر ہے. وہ بل دینے سے سارا لاس جو ہے وہ آپ کو پتا ہے 71 جو ہمارا بل, ہمارے پاس بل آ رہا ہے, اس میں 71% وہ پیسے جو کہ کیپیسٹی چارجز کے پیسے ہیں. یہ بل جو ہے فی یونٹ جو چارج آ رہا ہے اس میں 71% جو ہے وہ 100 روپے میں 71 روپے وہ ہیں کہ جو بجلی ہم لے ہی نہیں رہے, ان کمپنیز کو دے رہے ہیں جو بجلی بنا نہیں رہی. یہ ہمارا معاہدہ ہے ان سے. تو 71% جو کیپیسٹی چارجز کے پیسے ہیں. آپ اس بل میں سے نکال لیں. حل کیا ہے اس کا؟ ایم کیو ایم پاکستان بہت زیادہ اس پہ تشویش کا اظہار کرتی ہے, اپنا کنسرن. اس لیے ہم نے آج یہ پوری پریس کانفرنس جو ہے وہ اس حوالے سے رکھی ہے کہ یہ جو پاکستان, یہ مسئلہ جانے والا نہیں ہے. اس کو کھلی آنکھوں سے ایکسپٹ کر کے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طریقہ کار سے آج ایڈریس کیا جا رہا ہے یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. نہ ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم اس پرائیویٹائزیشن کے حامی ہیں. یہ تمام ڈسکوز جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو جانے چاہیے. 20 ڈسکوز ہے پاکستان میں جو ڈسٹریبیوشن کمپنی, اس میں سے صرف ایک ڈسکو جو کہ کراچی کے الیکٹرک ہے یہ پرائیویٹائز ہے. 19 جو ہے وہ سرکاری ہیں. لیکن کے الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن کا جو ہمیں تجربہ ہے پچھلے 20 سالوں سے کراچی والوں کو, وہ کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. تو اس میں موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے, اس کے اندر اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ پرائیویٹائزیشن نہ کریں, بالکل کریں. اور اس پرائیویٹائزیشن میں جو ہمیں تجربہ ہوا ہے اس کے الیکٹرک کے حوالے سے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ٹھیک کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ, اس اکانومک کرائسس کا پورا یہ جو منبع ہے, مجموعہ ہے, اگر اس پہ ہم کمپلیٹ بات کریں گے تو بہت ٹائم چاہیے. آج ہم نے آپ کو جس حوالے سے زحمت دی ہے اس کا صرف ایک حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ ہے پاکستان میں یہ جو پاور سیکٹر ہے اس کا جو کرائسس ہے, یہ جو بجلی کا کرائسس ہے, یہ آپ کے سامنے ایم کیو ایم اپنی گزارشات حکومت وقت اور فیصلہ کرنے والوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہے اور اپنا موقف رکھنا چاہتی ہے. کیوں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں, اس کو ہم نے کیوں اکانومی سے شروع کر کے اس پاور تھیفٹ کی بات کر رہے ہیں, پاور کی بات کر رہے ہیں, پاور کرائسس کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری اکانومی کا جو سب سے بڑا زخم ہے جو بلیڈ کر رہا ہے پوری اکانومی کو, وہ پاکستان میں پاور کرائسس ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ اس سال کا کہ حکومت کے اپنے نمبرز ہیں کہ صرف اس سال جو پاور سیکٹر میں جو لاسز ہیں, جس میں لائن لاسز, ڈسٹریبیوشن لاسز اور چوری, گردشی قرضے ان پاور کمپنیز کو ادا کرنے ہیں, وہ 1700 ارب روپے ابھی ہم نے 1.7 ٹریلین میں اس میں 2.63 ٹریلین روپے کہ ہمارے اوپر گردشی قرضے ہیں. 2600 ارب روپے کے ہم پر گردشی قرضے ہیں اور 600 ارب روپے کا اس سال نقصان ہے. یہ میرے نمبر نہیں ہیں. پھر ہمیں جو اس سال ان پاور کمپنیز کو پیسے ہم نے دینے ہیں وہ ہیں 1700 ارب روپے. اس سال ایک سال میں 1700 ارب روپے صرف گردشی قرضے دینے ان پاور کمپنیز کو. ٹوٹل نقصان آپ کو بتا دیا, ٹوٹل گردشی قرضہ ان پاور کمپنیز کا 2600 ارب روپے, 2.63 ٹریلین ہے. اس سال کا نقصان 600 ارب روپے. اس سال جو ہم نے پاور کمپنیز کو پیسے دینے
وہ 1700 ارب روپے، 1.7 ٹریلین، 1700 ارب روپے۔ 1700 ارب روپے جو اس سال دینے، وہ کتنے پیسے ہیں؟ ہم نے پورے ملک کی ڈیولپمنٹ، جس کو پی ایس ڈی پی کہتے ہیں آپ، اس کے لیے صرف 1400 ارب روپے رکھے ہیں۔ پورے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے بجٹ میں 1400 ارب روپے ہیں، اور ہم صرف پاور کمپنیز کو جو ہے وہ 1700 ارب روپے دیں گے۔ یہ اتنا بڑا پیسہ ہے۔ صرف آپ کو کمپیریزن اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم اس کا اندازہ لگا سکیں۔ اب یہ سچویشن ہے ہماری، نمبرز پہ یہ سچویشن ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اس زخم کو صحیح کیے بغیر ہماری پاکستان کی اکانومی کا یہ جسم جو ہے وہ نشوونما نہیں پائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس خون کو روکے بغیر یہ اکانومی نہیں ٹھیک ہو پائے گی۔ آئیے میں آپ کو ایک پاکستان کے لوگوں کو، عام سمجھنے والے لوگوں کو، ایک اپنی آسان کر کے آپ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں سے اس پاور سیکٹر کا ایشو کیا ہے، بجلی کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا بجلی موجود نہیں ہے اس لیے لوگوں کو نہیں مل رہی؟ نہیں، آج پاکستان میں ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہے۔ آج پاکستان میں آفیشلی ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہے۔ اتنی بجلی موجود ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ دے سکتے ہیں، لیکن لوڈ شیڈنگ ہے 18 گھنٹے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری حکومت کی جو کمپنیز ہیں، یہ جو ڈسکوز ہیں، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ان کے پاس جو لاس ہے، جو میں نے آپ کو بتایا 600 ارب روپے اس سال کا لاس ہے، جس میں چوری شامل ہے، لائن لاسز شامل ہیں، اور ڈسٹریبیوشن لاسز شامل ہیں۔ اس لاس کو کور کرنے کا انہوں نے جو طریقہ کار نکالا ہے، وہ یہ نکالا ہے کہ جب زیادہ بجلی دیتے ہیں تو زیادہ چوری ہوتی ہے اور زیادہ لاسز ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا طریقہ کار یہ نکالا ہے کہ بھائی بجلی ہی کم دو، پیداوار کم کر دو، تو بجلی کی چوری، لاسز کم کرنے کے لیے پیداوار کم کر دو، تاکہ لائن لاسز کم ہو جائیں گے اور تھیفٹ کم ہو جائے گی۔ بجائے اس کے کہ چوری روکیں، لائن لاسز صحیح کریں، نہیں، بجلی بنانا کم کر دو، بجلی دینا کم کر دو، تو لوڈ شیڈنگ کر دو 12 گھنٹے، 18 گھنٹے۔ نا اگر تو صرف مسئلہ یہاں تک ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب آپ یہ بجلی بنانا کم کرتے ہیں تو وہ جو آئی پی پیز، جو بجلی بنانے والی کمپنی سے آپ کا معاہدہ ہے، ان سے معاہدہ کر رکھا ہے کہ فرض کریں کہ آپ سے ایک کمپنی ہے جو کہ باہر سے آئی، اس کو 100 میگا واٹ فرض کریں مثال کے طور پر بنانا ہے، اور اگر آپ نے اس کی کم کر کے 50 میگا واٹ کر دی ہے، تو آپ نے، حکومت پاکستان نے ایک معاہدہ سائن کر رکھا ہے کہ وہ جو بجلی نہیں بنائیں گے، اس کو کہتے ہیں، وہ بجلی جو 50 میگا واٹ نہیں بنا رہے، حکومت نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، یہ معاہدہ ہے کہ وہ بجلی کے پیسے ان نئی والی کمپنیز کو دیں گے، اور وہ بھی ڈالر میں پے کریں گے، آج کے پاکستانی روپیز میں نہیں، وہ ڈالر میں اس کی پیمنٹ ہے۔ تو آپ اپنے لاسز کو بچانے کے لیے بجلی کی پیداوار کم کر رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، بجلی کی پیداوار کم کر رہے ہیں، تو جہاں بجلی، جو پاور اسٹیشن میں بجلی کم پیدا ہو رہی ہے، تو اس کی جو کم پیداوار ہے، اس پیسے کو بھی حکومت ہی پے کر رہی ہے، اور یہ سارا پیسہ کہیں کسی فرد کے جیب سے جا رہا ہے، کسی حکومت کے اپنے پیسوں سے جا رہا ہے۔ یہ سارا لاس جو ہے، یہ 600 ارب روپے کا لاس، لائن لاسز، یہ ٹرانسمیشن لاسز، اور یہ کیپیسٹی چارجز کے سارے پیسے، یہ سب جمع کر کے صارفین، کون پے کر رہا ہے؟ وہ جو بل دے رہا ہے۔ کون پے کر رہا ہے؟ وہ جو بل دے رہا ہے۔ وہ جو بل دے رہا ہے وہ پے کر رہا ہے یہ سارے چارجز۔ تو اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک
ایک مثال کے طور پر کسی دکان پر کوئی ڈکیت آیا, وہ ڈکیتی ڈال کر چلا گیا, اس سے وہ پیسے بھی لے لیے جو چور چوری کر کے گیا, یا ڈکیت باہر ہو گیا مسئلہ صاحب. یہ نہیں چلے گا, یہ نظام. یہ میں نے آپ کو عام زبان میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی. یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چل رہا. آج ہر اچھا خاصا وہ بل دینے سے اس سارا لاس جو ہے وہ آپ کو پتا ہے 71 جو ہمارا بل 1% وہ پیسے جو کہ کیپیسٹی چارجز کے پیسے ہیں. یہ بل جو ہے فی یونٹ جو چارج آ رہا ہے اس میں 71% روپے وہ ہیں کہ جو بجلی ہم لے ہی نہیں رہے, ان کمپنیز کو دے رہے ہیں جو بجلی بنا نہیں رہی ہے. ہمارا معاہدہ ہے ان سے, تو 71% جو ہے وہ کیپیسٹی چارجز کے پیسے ہیں. آپ اس بل میں سے نکال لیں. حل کیا ہے اس کا؟ ایم کیو ایم پاکستان بہت زیادہ اس پہ تشویش کا اظہار کرتی ہے, اپنا کنسرن. اس لیے ہم نے آج یہ پوری پریس کانفرنس جو ہے وہ اس حوالے سے رکھی ہے کہ یہ جو پاکستان, یہ مسئلہ جانے والا نہیں ہے, اس کو کھلی آنکھوں سے ایکسپٹ کر کے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طریقہ کار سے آج ایڈریس کیا جا رہا ہے یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. نہ ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم اس پرائیویٹائزیشن کے حامی ہیں. یہ تمام ڈسکوز جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو جانے چاہیے. ایک کراچی کے الیکٹرک ہے, یہ پرائیویٹائز ہے. 19 جو ہے وہ سرکاری ہیں, لیکن کراچی والوں کو وہ کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے, تو اس میں موڈیفیکیشن کی ضرورت. پرائیویٹائزیشن نہ کریں, بالکل کریں. اور اس پرائیویٹائزیشن میں جو ہمیں تجربہ ہوا ہے اس کے الیکٹرک کے حوالے سے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ٹھیک کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم پرائیویٹائز کیا کر رہے ہیں. کیا ہم بجلی پیدا جہاں سے ہو رہی ہے اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں؟ ہم ان انفراسٹرکچر کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, لائنوں کو. ہم جو ہے وہ مینجمنٹ پرائیویٹ, ہم کیا پرائیویٹائز کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ طے کرنا. کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ کیونکہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اب پاکستان میں اس کا حل میں بتا رہا ہوں, ایم کیو ایم بتا رہی ہے اس کا حل, کہ پاکستان میں اگر آپ نے یہ منوپلی ختم نہیں کی, یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی منوپلی ختم اگر نہیں کی, اگر اجارہ داری ختم نہیں کی, اور آپ نے اس کو لبرلائز نہیں کیا, اگر آپ نے اس ڈسٹریبیوشن کو لبرلائز نہیں کیا, اگر آپ نے ایک سے زائد کمپنیز کو لائسنسز نہیں دیے, تو یہ پاکستان کا یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. مثال کے طور پر میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کراچی میں 1 کے الیکٹرک ہے تو یہاں پر 10 اور کمپنیز ہونی چاہیے جو ہمیں بجلی دینے کی کمپنیز کے لائسنسز ہوں ان کے پاس, تاکہ کمپٹیشن ہو. اس کمپٹیشن میں فائدہ سب سے زیادہ کنزیومر کو ہوگا. اس کمپٹیشن کی وجہ سے ریٹس کم ہوں گے اور ایفیشنسی بڑھے گی. تو انہی انفراسٹرکچر کو ہمیں 1 سے زائد کمپنیز کو پورے پاکستان. مثال کے طور پر آپ کو مثال دیتا چلوں کہ بہت زیادہ سالوں پہلے کی بات نہیں کہ ہمیں ٹیلی فون انکمنگ کال کے پیسے آتے تھے, انکمنگ کال کے. پھر آج آپ کو صرف سم نکال کر دوبارہ واپس لگانے کے بھی آپ کو پیکیجز ملتے ہیں, کیونکہ کمپٹیشن بڑھ گیا, کالز کتنی سستی ہو گئی اور ایفیشنسی. اور آج میرے پاس چوائس ہے, کام نہیں کر رہی ہے, مہنگے ریٹ لے رہی ہے, یا اس کی سروس صحیح نہیں ہے, میں وہ کارڈ نکالوں گا, پھینک دوں گا, نیا کارڈ لوں گا, لگا دوں گا اس کے اوپر. میرے پاس آپشن ہے. اسی طرح سے دنیا بھر میں بجلی پرووائڈ کرنے والی کمپنیز کے لیے کے حوالے سے بھی دنیا میں لوگوں کے پاس آپشنز ہیں. دنیا میں لوگوں کے پاس آپشنز ہیں. آپ کو کمپنی اے بجلی مہنگی دے رہی ہے, انٹرپٹڈ سپلائی دے رہی ہے, آپ کارڈ نکالیں, باہر پھینکے, دوسرا کارڈ لگائیں اور دوسری کمپنی کا آپ کو کام شروع ہو. یہ تجویز پیش کر رہی ہے. اب اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے, آپ کو پری پیڈ میٹرز کے اوپر جانا پڑے گا. میں ایکس وائی اے بی سی, میرے پاس آپشن ہونا چاہیے کنزیومر کے اوپر کہ اگر کوئی اے بجلی مہنگی دے رہا ہے,
کارڈ نکالوں پھینکوں, دکان سے جا کر اس دوسری کمپنی کا کارڈ خریدوں اور جا کر لگاؤں اور میری بجلی آن ہو جائے. یہ دنیا بھر کا یہ اس وقت طریقہ کار ہے دنیا کے ایفیشینٹ ملکوں میں, جہاں پر, اور یہ میں ڈیولپ کنٹریز کی بات نہیں کر رہا, میں ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کر رہا ہوں. تو جو ہمارا جتنا بڑا یہ مسئلہ ہے, صرف اس کو اس تمام مسئلے کو کنزیومر تمام بگ, تمام مسائل, تمام یہ برڈن, تمام یہ چوری, انیفیشنسی کو صرف آپ اس کنزیومر کے کھاتے میں ڈال دیں گے جو کہ آلریڈی بل پے کر رہا ہے, تو وہ مر گیا وہ کنزیومر جو بل دے رہا ہے, جو وہ تمام چوریوں کے پیسے دے رہا ہے, جو اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہے کنزیومر کے کتنا غبن ہو رہا ہے, کتنے لائن لاسز ہو رہے ہیں, کتنے کرپٹ افسران لگے, ساری کرپشن کے پیسے وہ آدمی دے رہا ہے پاکستان میں جو بجلی کا بل دے رہا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کہاں کا طریقہ کار ہے, کون سی مینجمنٹ ہے یہ؟ پاکستان بلیڈ کر رہا ہے. پاکستان کی اکانومی اس پاور تھیفٹ, پاور مس مینجمنٹ کی وجہ سے بلیڈ کر رہی ہے, اور یہ پوری انفراسٹرکچرل, پوری ریفارم کی ضرورت ہے. اس پورے اسٹرکچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اس پورے اسٹرکچر کو ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. اس نظام کے تحت, اس مائنڈ سیٹ سے اب یہ پاور سیکٹر کے ادارے نہیں چل پا رہے, اور جو یہ بلیڈ کر رہے ہیں اکانومی کو. میں نے آپ کو بتایا صرف اس سال گورنمنٹ نے 1700 ارب روپے دینے, 1400 ارب روپے پورے پاکستان کی ڈیولپ. امیجن کریں کہ پورے پاکستان میں سال بھر میں کتنے بریجز, کتنے اسپتال, کتنے اسکول, کتنی سڑکیں بنیں گی. اس پورے پاکستان کا پیسہ 1400 ارب روپے ہے, اور صرف بجلی کمپنی کے جو گردشی قرضے ہیں وہ 1700 ارب روپے اس سال میں دینے, اور ٹوٹل جو ہے وہ 2600 ارب روپے ہیں, اور پچھلے سال کا لاس 600 ارب روپے کا لاس ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سرکار کے نمبر کہہ رہے ہیں, لگانے کی ضرورت ہے یہ. تو میں نے آپ کو 2 پرابلم بتا دیا, اور میں نے آپ کو تیسری بات اب میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ایم کیو ایم کی طرف سے یہ بات ہم کہنے جا رہے ہیں کہ یہ جو آئی پی پی سے جس بھی حکومت میں معاہدے ہوئے ہیں, میں کسی حکومت کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, پاکستان کے وسیع تر مفادات کے لیے کیے ہوں گے, اس وقت کی ضرورت ہوگی, لیکن حالات آج یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے وہ فیصلے صحیح ثابت نہیں ہوئے. میں کرٹیسائز نہیں کر رہا, ایکس وائی زی جس بھی ہر حکومتوں کا دور گزرا ہے, ساری کسی کو نہیں کہہ رہا, اس لیے کہ ساری حکومتوں کے دور میں یہ معاہدے ہوئے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جن کمپنیوں کو آپ نے کیپیسٹی چارجز میں ڈالر میں پیمنٹ کے معاہدے کیے ہوئے, ان کمپنیز, ان کے ملکوں کے سربراہوں سے بات کر کے, ان ممالک سے بات کر کے جو کہ ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں, ان سے کہا جائے کہ نہیں, ہمیں اس کو ری اسٹرکچر کرنا ہے. اگر آپ اس معاملے میں ڈیفالٹ اگر کرنا ہے تو کر دیں ڈیفالٹ, اس کو اگر ڈیفالٹ کے زمرے میں اگر آتی ہے بات, ڈیفالٹ کر دیں اس معاملے میں, کیونکہ آپ اس کو مزید اس زخم کو نہیں پال سکتے. آپ ان سے بات کر کے ہم اس کو ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. کہیں کہ بھئی ہم نہیں پے کر سکتے, اب آپ کو ڈالرز میں کیپیسٹی چارجز نہیں پے کر سکتے, تو اس کو ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان نہیں پے کر پا رہا, نہیں پے کر سکتا. تو پرائیویٹائزیشن کے ہم مخالف نہیں ہیں, ہم اس کو لبرلائز کرنے کے حامی ہیں. پرائیویٹائزیشن کریں, ساری 20 کے 20 ڈسکس کو آپ پرائیویٹائز کر دیں, لیکن پرائیویٹائز کرنے سے پہلے یہ سوال کریں کہ کیا پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. پیداوار پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, لائنیں پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, ڈسٹریبیوشن کیا پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. اس کا اور آپ کو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. You don't have to reinvent the wheel. 10 مثالیں موجود ہیں ہماری نیبرنگ کنٹریز کی جہاں پہ پرائیویٹائز ہوئے, اور وہاں پہ اس کو لبرلائز. اگر آپ نے پرائیویٹائز کر کے بھی وہاں پر آپ نے مونوپولی اجارہ داری رکھی کمپنیوں کی, تو پھر صحیح نہیں ہونے والا. اس کی مثال کراچی ہے کہ کراچی میں آپ نے پرائیویٹائز کر دیا, لیکن ایک ہی ادارہ ہے, آپ کو اگر بجلی لینی ہے تو کے الیکٹرک سے بجلی آئے گی, ورنہ نہیں آئے گی. کوئی کے الیکٹرک آپ سے کوئی بھی کسی بھی طرح کا برتاؤ کرے, آپ کو اپنے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کے الیکٹرک کے بجلی کو, میں مثال دے رہا ہوں, کے الیکٹرک کے بجلی کو چھوڑ کر آپ کوئی ایکس وائی زی الیکٹرک کے بجلی کو آپ لے سکیں. تو اگر آپ نے پھر پورے پاکستان میں اسی طرح سے
ایک ایک کمپنیز کو پورے پاکستان کا مالک بنا دیا، ایک ایک کمپنیز کو، تو پھر ان کو پتا ہے کہ وہ اچھا کریں برا کریں، بجلی تو انہیں کے پاس سے آنی ہے. تو یہ منوپولی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. ہمارے کنزیومر کے پاس آپشن ہونے چاہیے. آپ کنزیومر کو آپشن کریں. اور لائسنس میں لا میں نیپرا یہ تمام شکیں موجود ہیں کہ آپ ایک سے زائد کمپنیز کو یہاں پر ڈسٹریبیوشن دے سکتے ہیں اور آپ کو ان کو لے کر آنا ہے. یہ حکومت اگر آپ نے اس کو صرف پرائیویٹائز کر دیا اور یہ والے کام اگر آپ نے اس کو مونوپولیز کی ختم نہیں کی تو یہ کام جو ہے وہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. میں ہم ایک سیریس پارٹی، ایک ملک کی مفاد کا سوچنے والی جماعت ہیں. ہم لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. لوگوں کی تکالیف ایک طرف کہ ان کو بجلی مل نہیں رہی، جن کو جو پے کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ ان کا بھی پے کر رہے ہیں جو کہ لاسز ہیں، اور اس کے باوجود بھی کوئی کنفرمیشن نہیں. اور اوور آل میرا ملک بلیڈ کر رہا ہے. میرے ملک کو زخم، یہ پاور سیکٹر کی طرف سے میری ملک کی اکانومی کو زخم لگا ہوا ہے. ایک اتنا بڑا زخم ہے کہ جس کو صحیح کیے بغیر ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی. ایم پاکستان اس لیے یہ ان تجاویز کو آپ کے سامنے رکھ رہی ہے. اور دوسری ایک آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ الیکٹرک کے حوالے سے اور تمام وابدہ اور کراچی سے شروع کر کے تمام فیڈرل گورنمنٹ، اور ہم نے یہ فیڈرل منسٹر سے بھی بات کی ہے کہ یہ جو آپ نان پیمنٹ، آپ کا یہ طریقہ کار ہے کہ جہاں سے پیمنٹس کم آ رہی ہے وہاں پہ آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، اور اس کا دورانیہ جہاں سے زیادہ پیمنٹ کم آ رہی ہے وہاں پر آپ لمبے 12 گھنٹے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. جہاں سے تھوڑے پیسے زیادہ آ رہے ہیں، آپ کو بل زیادہ آ رہا ہے، وہاں سے آپ کم کر رہے ہیں. اور جہاں سے بالکل آپ کو 100% پیمنٹ آ رہی ہے وہاں پر آپ زیرو لوڈ شیڈنگ کریں. یہ طریقہ کار ہے. یہ جب آپ لوڈ شیڈنگ کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ فیڈر بند کرتے ہیں. اس فیڈر کو بند کر دیں. اس فیڈر کے اندر 22 سے 23 پی ایم ٹیز آتی ہیں. ہر پی ایم ٹیز میں 800 سے 1100 مکانات ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں، پورا فیڈر جب بند کرتے ہیں تو 22-23 پی ایم ٹیز ساری بند کر دی. اس میں وہ صارف بھی رہ رہا ہے جو کہ 100% بل دے رہا ہے. اس ایریے میں اس فیڈر کے اندر وہ بندہ بھی، وہ گھر والا بھی رہ رہا ہے کہ جو کہ 100% ایسی پی ایم ٹیز ہیں. فرض کریں کہ آپ نے فیڈر بند کیا، اس فیڈر میں 22 سے 23 پی ایم ٹیز آتی ہیں. ان 23 پی ایم ٹیز میں 5 پی ایم ٹیز والے جو مکانات ہیں وہ 100% آپ کو بل دے رہے ہیں. ان کی بھی بجلی بند ہو گئی. تو وہ جو دینے والا ہے اگر اس کو بھی لوڈ شیڈنگ آپ اس کے ساتھ کریں گے، جو بل نہیں دے رہا ہے تو وہ کیوں دے گا بل پر؟ تو آپ اپنے اچھے کسٹمر کو بھی خراب کر رہے ہیں، وہ بھی پریشان ہے. تو ہم نے یہ تجویز پیش کی ہے بارہا کہ الیکٹرک کو بھی اور وفاقی وزیر پاور کو بھی اور توانائی کو بھی کہ آپ اس لوڈ شیڈنگ کے نظام کو فیڈر کی بجائے پی ایم ٹی پہ لے کر آئیں. آپ وہ پی ایم ٹی بند کریں جس پی ایم ٹی سے آپ کو بل نہیں آ رہا یا کم آ رہا ہے، وہ پی ایم ٹی پہ لے کر آئیں. اور اگر آپ ایک پی ایم ٹی بند کریں گے 800 سے 1000 گھر، وہاں پر اگر جو لاسز ہو رہے ہیں تو اس میں اگر 800 میں یا 1000 گھر میں 500 گھر دینے والے ہیں اور 500 گھر بجلی کے بل نہیں دینے والے ہیں، اگر ان دینے والوں کی بجلی بھی بند ہوگی 500 ان لوگوں کی وجہ سے جن کی جو بجلی کے بل نہیں دے رہے، وہ 500 گھر والے محلے والے مل کر ان 500 لوگوں کی ریکوری کرانے اور کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کراچی میں آپ کو 10 مثالیں دوں تو آپ کی انکم، آپ کے لاسز کم ہو جائیں گے. لیکن جب آپ فیڈر بند کر دیتے ہیں، آپ نے 22-23 پی ایم ٹیاں بند کر دی، تو وہ بندہ جو آپ کو آلریڈی بل دے رہا ہے اور اس فیڈر کے بند ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس میں مارا گیا، وہ آپ کو پھر اگلی دفعہ بل نہیں دے گا. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے بتانا، یہ پاکستان کے اس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. میری صرف گزارش، اس توجہ ایم کیو ایم کی گزارش یہ ہے کہ خدا را اب ان ڈسٹ کو کارپیٹ کے نیچے نہ ڈالیں. اب یہ کارپیٹ کے نیچے سے ڈسٹ باہر آ رہی ہے. اب یہ مٹی پاؤ والی جو کہ بھائی کوئی بھی مسئلہ ہے مٹی پاؤ آگے چلو، نہیں بڑھ رہا ملک، آگے نہیں بڑھ رہا ملک. ہم اکانومک کرائسس میں آ گئے. یہ سب سے بڑا اکانومی کو لگنے والا سب سے بڑا زخم ہے. یہ تو صرف وہ ہے جو آپ کو میں نے ابھی پیسے، منی، بلینز آف روپیز کے لاسز بتائے نا، ٹریلین آف روپیز کے لاسز بتائیں.
ट्रिलियन ऑफ रुपीस के लॉसेस बताएं करते। आप इमेजिन करें कि इसका जो इकोनॉमिक इफेक्ट है, जो इंडस्ट्रीज पे इफेक्ट है, जो एक आम ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट है, वो उसकी कॉस्ट कौन बेयर करेगा? कि फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, मजदूरों की मजदूरी जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, आप घर में रात में सो नहीं सकते, सुबह आपको पानी नहीं आता, आप जाते फैक्ट्री जाते हैं, वहां काम नहीं कर सकते, फैक्ट्री की भी लाइट नहीं है, उसकी भी पेमेंट ज्यादा है, वो भी बंद कर रहा है, ये सब तबाह बर्बाद हो रहा है, सारा ये सब तबाह बर्बाद हो रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन के हम बिल्कुल हामी हैं। प्राइवेटाइज जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए। गर्दिशी कर्जों के ऊपर जो है वो ये जो आईपीपीस के कैपेसिटी चार्जेस हैं, इसको रीशेड्यूल होना चाहिए, रीस्ट्रक्चर होना चाहिए, रीशेड्यूल नहीं, रीस्ट्रक्चर होना चाहिए। उन कंपनीज के पेरेंट कंट्रीज के पास जाकर हुकूमतों को इन्वॉल्व करके ये कैपेसिटी चार्जेस वाले मसले को हल करना चाहिए। लाइन लॉसेस को पास कर दें, बिल देने वालों से ये खत्म करना चाहिए, चोरी करने वालों का पैसा ना चोरी करने वालों से ले, ये सब कुछ खत्म करना चाहिए। और मोनोपोली खत्म होनी, जब तक पाकिस्तान में आप टेली कम्युनिकेशन के इदारे की तरह इसको लिबरलाइज नहीं करेंगे पावर सेक्टर को, जब तक पाकिस्तान में एफिशिएंसी और कारकर्दगी नहीं आएगी। एक से जायद कंपनीज को हर शहर, हर सूबे, हर जगह पे, तमाम डिस्कोज में एक से जायद कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज को इख्तियार होना चाहिए कि वो पैरेलल जो है वो एक ही जगह पे बिजली देने वाली कंपनीज को का लाइसेंस उनके पास हो। एक का समझ में नहीं आ रहा, दूसरे के पास जाएंगे, दूसरे का समझ में नहीं आ रहा, तीसरे के पास जाएंगे, ताकि आपस में कंपटीशन हो और जिसका फायदा जो है वो कंज्यूमर को होगा। हम समझते हैं, सोचते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान के तमाम जो फैसला करने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारी इन तजावीज़ पे, जो कि लोगों के मसाइल हैं, इसके ऊपर बहुत ही सीरियसली इसको जो है वो इसके ऊपर जो है वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हमारी बात को मानिए। हमने किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया, हालात बताएं आपको और उसका सोल्यूशन पेश किया। एमक्यूएम क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म नहीं कर रही। हमने कोई हुकूमतों के खिलाफ, पहली हुकूमत तो फिर बाद वाली हुकूमत तो आज नहीं, इसकी कोई ये सब इस करने से कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ मसला बता रहे हैं, हमें पता है, हमें इदराक है इसका, और उसका सोल्यूशन बता रहे हैं, हल बता रहे हैं, उसका हल बता रहे हैं। और ये कोई हम अपनी हमने बहुत ज्यादा इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, माहिरीन से बात की है, और ये हल है पाकिस्तान का। डिसीजन मेकिंग हमारे पास नहीं है, वरना हम इसके फैसले भी करते। तो जो डिसीजन मेकिंग करने वाले इदारे हैं उनसे गुजारिश है कि वो ये काम करें। और अगली बात से आखिरी बात मैं करना चाहता हूं कि ये कीरथर केनाल है बलूचिस्तान में, ओस्ता मोहम्मद में, और ये जाफराबाद का इलाका, वहां पर बहुत बड़े पैमाने पे उनका वहां पे मसाइल हुए। उस कैनाल से जो पानी मिलता था जाफराबाद को, ओस्ता मोहम्मद को, वहां पर पानी रुका है, उसका जो कोटा मिलना था वो रुका है। और बलूचिस्तान के इस पोर्शन में बहुत ज्यादा जो है वो हालात खराब हैं, लोग मुजाहरे कर रहे हैं। हमारा वहां पर निज़ाम है, हमारी पार्टी वहां इलेक्शन लड़ती है, वहां पर लोग हैं, उनके नुमाइंदे, वहां पर बहुत ज्यादा मसाइल हैं। हमारी तंजीम ने वहां पर, ओस्ता मोहम्मद की तंजीम ने, जाफराबाद की तंजीम ने, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके हुकूमत की तवज्जो दिलाने की कोशिश की है। मैं अपने आपकी तवज्जो से हुकूमत बलूचिस्तान को, जनाब चीफ मिनिस्टर सरफराज भुट्टी साहब को की तवज्जो चाहूंगा कि वो जाफराबाद में कीरथर केनाल से जो मिलने वाला जो पानी है, उस पानी को जाफराबाद, ओस्ता मोहम्मद, उस इलाके में जो पानी जो रोक दिया गया है, वो प्लीज अपनी इंटरवेंशन करें। और लोगों के मसाइल, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, बहुत सारी कॉलें आ रही हैं कि वो रोड ब्लॉक करना चाहते हैं, वो एहतजाज करना चाहते हैं। हमने सब लोगों को तकरीबन रोक रखा है, बात कर रहे हैं। और मैं गुजारिश करता हूँ जनाब वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब, जनाब सरफराज भुट्टी साहब से कि वो बराए मेहरबानी थोड़ी सी तवज्जो देकर इस पानी के इस मसले को, जो कि बलूचिस्तान के बिल्कुल की टेल है जाफराबाद, उसको उस मसले को जो है वो प्लीज हल करें। इतना बड़ा मसला नहीं, उनकी इंटरवेंशन से ये मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप हज़रात का और ख़वातीन का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई, हुकूमत जो है उसमें बैठे हुए लोग क्या शेयर होल्डर नहीं है इन बिजली घरों के? एमक्यूएम क्योंकि इनकी शेयर होल्डर नहीं है, ये तकरीर कर रही है और बता रही है सूरत हाल आवाम को, तो ये हुकूमती लोग जो इक़्तिदार में बैठे हैं वो कैसे चाहेंगे कि आपके इस फार्मूले में अमल दरामद हो? देखिए, अगर फर्ज करें किसी हुकूमत में बैठे हुए आदमी के पास पैसा है और वो इसका इन्वेस्टर है, रहे कारोबार करने के लिए उसूल होना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, नहीं होना चाहिए। लेकिन फर्ज करें अगर है भी ना, तो मैं उसको भी ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी का शेयर है कि उसका ये कारोबार अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये अब जितना
اس گائے سے دودھ نکال سکتے تھے نا آپ, یہ بس مرنے والی ہے. اب یہ نظر نہیں دے رہے لوگ, نہیں دے پا رہے. اگر آپ یہ جو آپ نے طریقہ کار اپنایا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ چوری کرنے والوں کا بل جو ہے وہ اس سے لیں گے جو بل دے رہا ہے, آپ کرپشن کرنے والوں کا لائن لاسز کا بل جو آپ اس سے لیں گے جو کوئی بل دے رہا ہے, اور آپ بجلی نہ بنانے کے پیسے دے رہے ہیں. ہاں مطلب یہ کون سا نظام ہے, کون سا ملک ہے؟ آپ بجلی نہ بنانے, آپ آئی پی پیز کو بجلی نہیں بنانے کے پیسے دے رہے ہیں, اور وہ بھی ڈالر میں پے کر. یہ نہیں چلے گا. جتنی کیپیسٹی تھی پاکستان کی اکانومی میں وہ اس نے برداشت کر لیا. اگر اس کو درست نہیں کریں گے, بھلے ان کی اپنی انویسٹمنٹ ہو جن کی آپ بات کر رہے ہیں, تو یہ نظام آگے نہیں چلے گا. یہ ہمارے بارے میں, اس قوم کے بارے میں ہے کہ بھئی ہم کوئی وقت پر فیصلے نہیں کرتے شاید, اور کوئی جو وہ وقت سے پہلے فیصلے نہیں کرتے, ہم مجبوریوں میں فیصلے کرتے. وہ مجبوری کا ٹائم آ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن کی بھی انویسٹمنٹ وغیرہ تھی, اب ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ان کا یہ کاروبار اگر سے پیسے کما رہے آئی ہوئی ہے, اور وہ یہ نہیں دے سکتے پیسے. پاکستان میں بجلی کے بل جو ہے وہ اس سسٹم کے تحت نہیں. دیکھیے, میں کے الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن کو بالکل ناکام نہیں کہہ رہا. میں اس میں کہہ رہا ہوں اس میں بہت ساری جو ہے وہ اچھائیوں کی اور بہت ساری امپرومنٹ کی گنجائش موجود ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کے الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن سے جو حکومت نے سبق سیکھا ہے, ان غلطیوں کو اگلی پرائیویٹائزیشن میں نہ دہرائیں, اور جو یہاں غلطیاں ہو گئی ہیں اس غلطیوں کو درست کریں. دو باتیں نا, کہ اپنی غلطیوں کو امپروو کریں, ٹھیک کریں, اس کو درست کریں, اور نئی غلطیاں جو ہے وہ آگے نہ کریں. تو کے الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن کمپلیٹ میں سمجھتا ہوں کہ ناکام نہیں ہوئی ہے, اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ اور بار بار ہم بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے, صرف کے الیکٹرک کو بھی آپ نے اگر پرائیویٹائز کر کے پورا شہر ان کے حوالے کر دیا, اور ان کو پتا ہے کہ کوئی ان کا کمپیٹیٹر نہیں ہے, کوئی ان کو چیلنج کرنے والا نہیں ہے, وہ سیاہ کریں سفید خراب ہو جائے گی. دنیا میں کمپٹیشن کے بغیر اگر رکھی ہوئی ہے تو وہ چیز نہیں چلنے والی. پاکستان کے تمام والے ڈپارٹمنٹس کو یہ ابھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے ایک سے زائد کمپنیز کو اختیارات دینے ہیں, اور پری پیڈ میٹرز کے اوپر جائیں. آپ جو میٹرز چینج کریں, اسٹرکچر چینج کریں, اس کے اوپر جائیں. جس طرح سے ٹیلی فون کے کارڈز بازار میں موجود ہیں, اے بی سی ڈی میں نام نہیں لینا چاہ رہا, 10 کارڈز موجود ہیں نا ابھی بازار میں, اور سب کے ایڈز چل رہے ہوتے ہیں, اور سب پہ الگ الگ پیکج چل رہا ہے. اس طرح سے بجلی کے بل کے بجلی کے کارڈز بھی بازار میں موجود ہونے چاہیے, اس پہ الگ الگ پیکج چلنا چاہیے, اور الگ الگ ایڈورٹیزمنٹ چلنی چاہیے کہ آپ ایکس وائی زی کی بجلی کو استعمال کریں گے تو اتنا آپ کو فائدہ ہے. یہ آپ دیکھیں کریں تو آپ دیکھیں کہ یہ بجلی امپروو ہوتی ہے نہیں ہوتی. جی ارشد بھائی, جی دیکھیں, ایک تو ہمیں سنتے بھی ہیں اور ہمیں سیریس بھی لیتے ہیں, اس پہ تو کوئی کسی کو شک ہونا نہیں چاہیے, اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کتنا سنتے ہیں اور کتنا سیریس لیتے ہیں. ہاں, جہاں تک اس کے نتائج آنے کا جو ایک عمل ہے, اس میں آپ کو خاطر خواہ وہ چیزیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی ایک دم سے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اب ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ اب آپ کو ان ایکشنز کو جو کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے, ان کو کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. کیونکہ نہیں کریں گے تو آپ اس پوری اکانومی کو, جہاں سے آپ کو سب کچھ مل رہا ہے, خدا نخواستہ آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. پہنچ گیا نقصان, ناتلافی نقصان پہنچ گیا ہے. تو اب اس کے علاوہ آپشن ہی نہیں رہے گا. لیکن پاکستان میں دیکھا یہ گیا کہ سیاسی پارٹیاں یا جو لوگ آ کر کسی بات پر اعتراض کرتے ہیں, وہ صرف اعتراض ہی کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں, میں نے کوئی بیشنگ نہیں کی گورنمنٹ کے اوپر, میں نے کوئی جو ہے وہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں کی ہے. میرا مقصد یہ نہیں ہے,
मेरा मकसद आके अपना दूसरों को बुरा बता कर अपनी पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। हम एक कंस्ट्रक्टिव किस्म की जो है वो मैंने आपको पूरा एक खाका पेश किया, मसाइल बताए, और फिर उन मसाइल में मैंने नाम नहीं लेके फला गवर्नमेंट ने किया, फला गवर्नमेंट ने किया, फला ये नहीं कर रहे। मसाइल है भाई, किया होगा किसी ने, हम उनकी इंटेंशन को भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, उन्होंने बदनीयती से किया था भाई, लेकिन उन तमाम फैसलों का नतीजा गलत निकल आया, तो आज सही कर लो। तो मैं समझता हूं कि इतनी मैच्योरिटी तो शायद ही पाकिस्तान में कोई पार्टी जो है वो दिखा रही है। मैं जो बात कर रहा हूं प्योरली यही प्रोफेशनल्स की बात है, यही आम लोगों की बात है, और यही एक मुखलिस पाकिस्तानी की बात है। इसमें हमारी बात नहीं है, एमक्यूएम की बात नहीं, मुस्तफा कमाल एमक्यूएम के नुमाइंदे के तौर पर बात कर रहे हैं, उसकी बात नहीं है। इसके ऊपर आके कोई डिबेट कर ले, लेकिन हमने ये बहुत सारी डिबेट्स कर ली हैं। ये मैंने आपको सारे मसाइल बताया और उसका हल बताया। मैं समझता हूं कि आज की हुकूमत वक्त को जिस वो उसमें है, एक कॉगमायर में है, एक दलदल में है, उससे इस इकॉनमी को निकालने के लिए इस पावर सेक्टर के जख्म को सही किए बगैर आप पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक नहीं कर सकते। ये हतमी बात है सर। जी जी देखिए, एक तो मैं बिल्कुल इस वाली बात से मैं दूसरों की तो बात नहीं करता। एमक्यूएम तो बिल्कुल सियासत नहीं कर रही। एमक्यूएम नहीं, सियासत नहीं, ये हमारा तो काम ही यही है कि आवाम की बात को हुकूमत वक्त तक, डिसीजन मेकर्स तक पहुंचाना, और सिर्फ शिकायती नहीं पहुंचाना। एमक्यूएम अगला स्टेप भी ले रही है और वो आपको हल भी बता रही है, साथ हल भी बता रही है। आप हमें इस मुल्क की बागदौड़ दें तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, हम ये अमल करेंगे। हमें एग्जीक्यूटिव पावर दें, हम जो कह रहे हैं वो हम करेंगे। लेकिन अगर जब तक हमारे पास वो पावर नहीं है, तो जिसके पास पावर है उसको ये कह रहे हैं, तो पावर तो एग्जीक्यूटिव पावर तो डेफिनेटली इस मुल्क के वजीर आजम को ही हम ये कह रहे हैं, हुकूमत वक्त, और इस मुल्क के पावर के मिनिस्टर को कह रहे हैं, और जो इस मुल्क में चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो वजीर आजम पाकिस्तान है। वजीर आजम पाकिस्तान और उनकी कैबिनेट और उनकी हुकूमत से ये वाली फरियाद कर रहे हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके अंदर कोई ये नॉन प्रोफेशनल हो, कोई सियासी बात हो। ये प्योरली या तो किसी और के पास इसका कोई काउंटर है तो हमसे बैठकर बात करें, हम अपनी तस्दीक करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वक्त और हालात ने साबित कर दिया कि एमक्यूएम जो बात कर रही है, अगर ये आप नहीं करेंगे, इसके अलावा कोई भी कॉस्मेटिक्स, ये वो है कॉन्क्रीट मेजर। देखें, अब ये पावर सेक्टर का ये ट्यूमर जो है ना, वो पैनाडोल की गोली से नहीं इसके सर का जा रहा। अगर इस पावर सेक्टर के सर में ट्यूमर है तो ये ट्यूमर जो है का इलाज पैनाडोल की गोली से नहीं होगा, इसकी सर्जरी कर इस ट्यूमर को निकालना पड़ेगा। और हमने इस ट्यूमर को, पावर सेक्टर के और इकोनॉमी के इस ट्यूमर को निकालने का पूरा आपको एक पूरा पैकेज आपके सामने जो रखा है। हमें तो इस कंसल्टेंसी पे फीस लेनी चाहिए एनीवे, लेकिन इस मुल्क के जो है वो के लिए हम बनाने वाले लोग हैं। इस मुल्क को बचाने और आगे चलाने के लिए भी जो है वो हम अपनी तमाम जो हमारी सलाहियतें उसको बरूए कार लाकर उसको चला रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जो है वो अगर पॉलिसी साज जो भी इदारे हैं पाकिस्तान के, और जब आप इसको प्रायोरिटाइज करते हैं तो आप उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे। अगर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कोई कंपनी नहीं आएगी। और प्रोटेक्शन क्या है कि भाई जो बिल नहीं दे रहा, चाहे वो सरकारी हो, जब आप एक आम आदमी का बिल के घर पे जाकर 80 गज के मकान वाले की बिजली काट देते हैं, और वो सरकारी इदारे क्यों फॉल्टर हैं, वो कहाँ जा रहे हैं उनके पैसे, तो ये बिल्कुल उनको प्रोटेक्शन देता हूँ। मैं समझता हूँ प्राइवेट कंपनीज अदरवाइज आएंगे नहीं, और ये प्राइवेटाइज अगर आप करने जा रहे हैं,
اور ان کی بجلی اگر پرائیویٹ سرکاری ادارے استعمال کریں اور اس کے پیسے نہ دیں تو کون سی پرائیویٹ کمپنی جو ہے یہاں پر آئے گی؟ تو آپ کو پرائیویٹ ادارے کمپنیز کو جو پرائیویٹائزیشن آپ کر رہے ہیں ان کو پوری پروٹیکشن آپ کو دینی پڑے گی کہ آپ ان کے بل کو ان کی واجب الادا جو رقوم ہیں ان کو بازیاب کروائیں، واگزار کروائیں. جی جی دیکھیے پہلی بات جو آپ نے بات کی، نہیں دیکھیں ہم ہر چیز کر سکتے ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے اسٹیبلٹی آئے، جس سے ملک میں جو ہے وہ افراتفری نہ پھیلے. آپ ابھی آج کا یہ زمانہ بالکل نہیں ہے کہ جہاں پر آپ جو ہے وہ اپنی آئسولیشن میں ملک کے تمام مسائل کو مد نظر رکھے بغیر اپنی دل اور چاہ سے اپنی جو پالیٹکس کریں. نہیں، یہ ملک بہت ہی عجیب قسم کے ایک کوگمائر، ایک دلدل میں، اکانومک دلدل میں چلا گیا. بہت خطرناک سچویشن ہے اکانومیکلی، اور اس میں بہت ہوش حواس سے اور اپنی سیلف انٹرسٹ سے باہر آ کے اور پارٹی کے بھی انٹرسٹ سے باہر آ کے ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. احتجاج تو کبھی بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہم جیسی پارٹی تو بھائی 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے احتجاج کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن کیا اس سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ جواب ہے کہ نہیں ہوں گے. کشمیر کا جو مسئلہ تھا اور وہ ایک بہت چھوٹا علاقہ ہے. آپ یہ اکانومک ہب ہے کراچی، ایک فائنینشیل ہب ہے. یہاں پر آپ جو ہے وہ ملک کی بات، یا ملک کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، ملک کی بات کرتے ہیں، تو ہم نے کبھی بھی نیگیٹو تھاٹس ہمارے پاس نہ تھی، نہ ہیں اور نہ ہوں گی. ہم اس ملک کو آج بھی صحیح میجرز لے کر، ہماری بات مان کر اس ملک کو دوبارہ اپنے قدموں پر، اپنے پیروں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے. ہمیں اس میں اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور ساری کاروائی میں کراچی بہت امپورٹنٹ اس کا رول ہے، اور یہ رول پلے کر سکتا ہے کراچی. دوسری بات آپ نے، اور ہم کر رہے ہیں اپنا رول یہ پلے، جب ہماری ضرورت پڑے گی ہم اس میں اپنا اور بھی رول پلے کریں گے. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی، تو یقیناً دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس اتنے نمبرز ہیں اس کولیشن گورنمنٹ میں کہ ان کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کیا ہے کہ حکومت نہیں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے تمام چیزیں جو ہے وہ ساری بات ماننے والے ہمیشہ سے اور بلیک میل نہ حکومت وقت کو کمرے کے اندر بیٹھ کر ضرور بتاتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ زیادتی. مائک بھی ہمارا 3 منٹ میں 2 دفعہ مائک بند کرتا ہے. تو جبکہ جو ہے وہ نمبرز ہیں ہمارے پاس جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، لیکن اس کا ہم ان کو یہ نہیں مظاہرہ کر رہے کہ بھائی ہم آپ کی حکومت جو ہے وہ گرا دیں گے یا ڈیسٹیبلائز کر دیں گے یا ہمارے بغیر. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. جب تک آپ نہیں کر رہے تو نہیں کر رہے، اور جب ایسا ٹائم آ جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت دیکھا جائے گا. لیکن ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. جی میں جو اس لیے میں نے ہم سارے ٹاپکس پہ بات کریں گے تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی. میں نے پرپسلی اس کو آج ہماری یہ پریس کانفرنس پرپسلی یہ صرف پاور کے اوپر ہے، پاور ایشوز کے اوپر ہے. میں نے جان بوجھ، چونکہ بلوچستان کا مسئلہ تھا، ساتھی پریشان ہیں، وہاں پہ لوگ پریشان ہیں، میں نے ایک اضافی بات کر دی. ادروائز میں نے کسی اور ایشو کو اس پہ ٹچ نہیں کیا، اور میں بھی کرنا نہیں، ہاف ہارٹیڈ نہیں کرنا چاہتا تھوڑا، اس لیے کہ بھی بڑے کمپلیٹ یہ مسائل ہیں اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. لیکن میں نے پرپسلی اس پریس کانفرنس کو اسپیسیفک جو ہے وہ پاور کے حوالے سے رکھا. جی آپ جی دیکھیے ہم تو
دیکھیں ہم تو صحیح، ہم تو ہر سیاسی پارٹی ہیں، ہر سے بات کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، کی ہیں، ہم نے ماضی میں بھی کی، ابھی بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن جہاں تک آپ نے بات کی جماعت اسلامی کی، وہ اکیلے جنت میں جانا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی والے اپنے ساتھ کسی کو جنت میں لے کر نہیں جانا چاہتے. وہ کہتے ہیں جنت جو ان کے حساب سے صرف انہی کے لیے ہے، اور ان کے علاوہ کوئی اور جائے گا تو جنت چھوٹی پڑ جائے گی اسے ان کے حساب سے. تو ہم تو بھائی جو ہے وہ بڑے ایوریج قسم کے مسلمان ہیں. جماعت اسلامی میں جو چلا جاتا ہے وہ بڑا سپر مسلمان ہو جاتا ہے. تو جماعت اسلامی اپنے کسی کام میں کسی بھی بندے کو، کسی مسلمان کو ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتی جنت میں. تو اگر وہ ہم سے بات کر لیں گے تو ہم بھی ان کے ہو سکتا ہے دامن پکڑ کے جنت میں جانے والے بن جائیں. وہ چاہتے نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں وہی جائیں جنت میں. یہ ہمارا، میں آپ کو بالکل کرکس آف دی اسٹوری بتا رہا ہوں. میں 10 ایگزامپل کوٹ کر، سو مچ سو کہ وہ تو وہ ہماری دعوت پر، میں نے خود فون کیا، وہ فلسطین کی حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف ریلی تھی، اس میں انہوں نے جو ہے وہ اس پہ ہم پر جو ہے وہ ہمارے دعوت نامے پہ اعتراض کر دیا کہ اس دعوت نامے میں اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں لکھی ہوئی. وہ بھائی آؤ نا، تمہیں بلا رہے ہیں کہ آ کر اسرائیل کو گالیاں بکو، آ جاؤ. اس لیے تو وہ پروگرام ہو رہا ہے. تو میرا جو وہ نتیجہ اور میرا کنکلوژن جماعت اسلامی کے بارے میں یہ کہ وہ جنت میں اکیلے جانا چاہتے ہیں. وہ اپنے ساتھ کسی کو، اور ہم جیسوں کو تو لے کے نہیں جانا چاہتے. وہ تو چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم نہ جائیں. لیکن بہرحال ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیا مانگ رہے ہیں، اور جو ہے وہ اچھے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور نہیں، کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے. ڈیڈ لائن سے جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈیڈ لائن تو آلریڈی پاکستان کے حالات نے دیے ہیں. ہماری ڈیڈ لائن کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو all these things should have been done yesterday. گزرے ہوئے کل یہ ہو جانا چاہیے تھا. یہ تو آلریڈی گزر چکا ہے سارا ٹائم. تو ایز ارلی ایز پاسبل ان تمام چیزوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. جی نہیں، میں سمجھتا ہوں دیکھیں حکومت جو ہے وہ اقدامات بھی کر، بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو کہ آج سے پہلے آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن بہت سارے اور ایسی چیزوں کی ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں وقت آ گیا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب پاکستان کے پاس وہ ہنی مون ٹائم جو تھا نا ہمارا، کہ چیزوں کو کارپیٹ کے نیچے ڈسٹ کو ڈالو اور آگے بڑھ جاؤ، یہ ٹائم گزر گیا. اب یہ چیز اپنی شکل بگاڑ کر آ گئی ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے نمبرز رکھے ہیں. اس نمبر کے ساتھ آپ کوئی بھی ملک وائبل، کوئی بھی اکانومی وائبل کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی جب آپ 2.6 ٹریلین روپیز جو ہے وہ آپ دے رہے ہوں گردشی قرضوں میں، صرف ایک سیکٹر میں، پاور سیکٹر میں، اور آپ کو 600 ارب روپے کا نقصان سالانہ ہو رہا ہو، اور آپ کو جو وہ ایک اپنی پی ایس ڈی پی سے زیادہ 1400 ارب روپے آپ نے ملک بنانے کے لیے رکھے، اور آپ نے 1700 ارب روپے سے جو ہے وہ بجلی کمپنیز کو پیسے دینے کے لیے رکھے. کیسے چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ جو اب یہ جو اگر کوئی بھی کر رہا تھا، ایکس وائی زی سیاست کر رہے تھے، اگر آپ ہمیں بھی انکلوڈ کر لیں چلیں، لیکن یہ تمام باتیں سیاست نہیں ہے، پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے. اب ہماری سروائیول کا میٹر آ گیا، اور میں خیال ہے کہ حکومت کو فیصلے کر بھی رہی ہے، اور مزید جو وہ بہتر اور اسٹرانگ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.